السلام علیکم خواتین و حضرات، میں واضح اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حق بات۔ خواتین و حضرات، 272 کا پیٹرول ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ خواتین و حضرات، آٹا 150 روپے سے اوپر کلو ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ ویڈیو اور آڈیو لیک یہ ذرا دیکھ لیں۔ عام آدمی ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھا رہا ہے، لیکن آپ یہ ویڈیو اور آڈیو دیکھ لیں۔ ایک بندے کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، آپ یہ ویڈیو اور آڈیو دیکھ لیں۔ کوئی اپنے گھر کا بل تک نہیں ادا کر سکتا، لیکن آپ یہ ویڈیو اور آڈیو دیکھ لیں۔ عام آدمی گیس خریدنے جائے تو وہ مہنگی ہے، لکڑیاں خریدنے جائے تو وہ اس سے زیادہ مہنگی ہیں، لیکن آپ یہ آڈیو اور ویڈیو سن لیں۔ یہ کہتی ہے حکومت۔ رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، 25 سے 30 منٹ کی گفتگو کی ہے، اور اس 30 منٹ میں کیا کہا ہے کہ آپ یہ آڈیو اور ویڈیو سن لیں۔ پچھلے 8 مہینے سے بلکہ پچھلے 4 سالوں سے یہ یہی کرتے آ رہے ہیں، آڈیوز اور ویڈیوز، اور آج جو پورا سال 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال ہونے کو ہے ان کی حکومت کو، اور یہ یہی چل رہا ہے کہ آپ یہ آڈیوز اور یہ ویڈیو سن لیں۔ کبھی اس سے آگے نکلا جائے گا یا اس سے آگے نکلیں گے؟ عمران خان صاحب نے وہ کر دیا۔ عمران خان صاحب نے اس جو معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، اس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ بھائی کب تک بھگتیں گے؟ اگلے 4 سال عمران خان صاحب کی گردان پیٹتے رہیں گے؟ جو عمران خان صاحب نے غلط کر دیا، وہ یا تو آپ وہ معاہدہ سامنے لے آئیں جو معاہدہ تھا۔ آپ دیکھیں اس وقت اگر معاہدہ ہوا تھا تو تیل کی جو قیمت تھی فی بیرل وہ $117 تک پہنچ گئی تھی، اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ اگلے 3 سے 4 مہینے یہ 122 125 اور اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ آج تیل $70 بیرل تک آیا، اور سم تھنگ اراؤنڈ 70-80 کے درمیان ہی چل رہا ہے، جو کہ نارمل ریٹ ہے، جو کہ پچھلے دور میں نواز شریف اور زرداری کے دور میں جس سطح پر رہا ہے، ابھی بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک نارمل ریٹ رہا ہے آئل کا۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت آتے ہی یہ پیٹرول 96 اور 100 105 اور 117 پہ لاسٹ ٹائم جب 150 کا پیٹرول تھا اور 10 روپے سبسڈی دیے کہ 140 روپے کیا، اس وقت 117 کا پیٹرول تھا، لیکن ہمارا ڈالر مضبوط تھا، 160 170 کا ہمارا ڈالر تھا، اس کے حساب سے ہم پیٹرول کے اوپر کچھ سبسڈی دے کے اور اس کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ ڈالر قابو میں نہیں آ رہا، جو کہ اسحاق ڈار اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ کو اگر بتایا جائے کہ IMF نے ان کے اوپر جرمانہ عائد کیا تھا کیونکہ انہوں نے غلط فگر پیش کیے تھے کہ اور ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روک کے رکھا تھا، جو کہ سیم یہ پچھلے 6 مہینوں سے کر رہے تھے۔ یا تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے پچھلے 6 مہینے یا 7 مہینے آپ آئے، آپ نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی، سیاست نہیں بچائی، ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی۔ اگر آپ نے سیاست داؤ پہ لگا دی تو مفتیٰ اسماعیل جس دن آئے تھی اسی دن ہی پیٹرول کو 170 180 روپے کر دینا چاہیے تھا اور IMF میں چلا جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے 4 سے 5 مہینے ویٹ کیا، جہاں ہمارے برے حالات ہونا شروع ہوئے، پھر مفتیٰ اسماعیل صاحب جا کے وہ کانٹریکٹ کھلوایا اور اس دوبارہ وہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب آئے، 7 سے 8 مہینے یہی گردان چلتے رہے، اور آج ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ IMF نے جو شرائط عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے کی تھی اس سے بھی زیادہ سخت مفتیٰ اسماعیل صاحب کے دور میں ہوئی، اور پھر یہ نئی شرائط ہیں جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ہوئی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ آج تک کوئی نہ کوئی معاہدے کی کاپی عمران خان صاحب کے دور کی سامنے لے آتے تاکہ عوام کو پتہ چلے، اور یہ اور وہ، یہ کوئی نہ کوئی پیپر نکال کے لے آتے۔ یہ ان کی اپنی نیگوسیشن ہے، جو کہ یہ بازو اوپر کر کے اور یہ کہتے تھے کہ IMF کیا چیز ہے، میں ایسے جاؤں گا IMF ایسے ڈالر دے دے گا۔ اب یقین مانے IMF صرف ہمیں $1 بلین دے گا، اور ہم دوست ممالک سے کل ملا کر کوئی 8 سے 10 بلین ہم اکٹھے قرضہ وہ لے سکیں گے، قرض لے سکیں گے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں اس سال کے اندر، صرف اور صرف اس سال کے اندر ہمیں $25 ارب چاہیے، جو کہ ہم نے قرضے دینے ہیں، امپورٹ کرنی ہے باہر سے، اور چیزیں لینی ہے، اپنی فیکٹریز، اپنی مشینری، اپنا تیل خریدنا ہے، سب کچھ کے لیے ہمیں $25 ارب چاہیے۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آئے گا اس آڈیو اور ویڈیو لیک سے، یہ آئے گا عمران خان صاحب کو بند کرنے سے، یہ آئے گا PTI کے کوئی بھی کارکن کچھ بھی کہہ دے اس کو چپ کر کے اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، جیل کے اندر ڈال دو۔ انشاءاللہ دعا یہی کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔